پاکستان میں سگریٹ مافیا جو ہے سگریٹ اسمگلنگ کے حوالے سے بہت زیادہ جو واقعات ہیں وہ رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا جو چیئرمین کمیٹی ہیں سیف اللہ ابڑو، انہوں نے معاملے کا نوٹس لیا اور ایک سٹوری جو ہے وہ منظر عام پر آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سگریٹ اسمگلنگ میں جو ہے وہ سینیٹرز ملوث ہیں. اس بات پہ جو ہے سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے سوالات اٹھائے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ دو سینیٹرز کے نام آئے اور چینل پر ایک خبر چلتی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کتنے یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینیٹرز کے نام نہیں جو ہے وہ ٹریپ کیا گیا؟ دیکھیے جی، ہمیں تو کہنے کی نیڈ نہیں ہے نا. آپ نے دیکھا کہ وہ تو بتائے گا کنسرن ڈپارٹمنٹ. تو آج بی آر کے آفیشلز تھے، کسٹم کے آفیشلز بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے سامنے آپ بھی میٹنگ میں تھے، تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ جی ہم نے تو کسی کے نام نہیں دیے، ہم جانتے بھی نہیں. انہوں نے پھر ایف آئی آر بھی شیئر کی، اس میں وہ ڈرائیورز کے نام تھے. ہم نے تو ان سے بار بار پوچھا کہ بھائی اگر واقعی یہ لوگ انوالو ہیں تو آپ بتائیں کہ ان کا ٹیکس بنتا کتنا ہے. میں نے کہا میں اپنے جیب سے دے دیتا ہوں ان دونوں کا ٹیکس، بتائیں تو صحیح کہ کوانٹٹی ہے کتنی، اس پہ ٹیکس بنتا کتنا ہے. اور 11 کے 11 ٹرک ان کے ہیں یا کسی اور کے بھی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جی سینیٹر فیصل سلیم کے جو انکل ہیں اس کی کمپنی، مطلب نام جو تھا ہینڈ آؤٹ میں، لیکن انہوں نے نہیں کہا. ہم نے جو پہلے ایک ٹی وی ایڈ چلا تھا وہ چلایا تھا اے بی این ٹی وی نے، تو ہم نے ان کو وہ شیئر کیا. پھر ایک ہینڈ آؤٹ تھا جس کے لیے کہا گیا کہ یہ ہینڈ آؤٹ بلازمی بی آر یا کوئی دے گا، تو انہوں نے تو مکمل ڈینائی کیا کہ جی نہیں، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے نام بھی نہیں دیے، ہینڈ آؤٹ بھی ہمارا نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ NHA یا موٹر وے پولیس کیا ہوگا. تو پھر موٹر وے پولیس کے آئی جی کو بلایا گیا، وہ ہاؤس میں آئے، آپ نے دیکھا اپنے پوری ٹیم کے ساتھ. انہوں نے تو پہلے بھی ڈینائی کیا تھا کمیونیکیشن کمیٹی میں، آج دوبارہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کسی کے نام نہیں دیے، ہم نے اسسٹ کیا ہے پاکستان کسٹم کو. تو تو پھر سر کیا سمجھتے ہیں کسٹم نے جو ہے یہ جان بوجھ کے جو ہے سینیٹرز کے اوپر تھوپنے کی جو معاملہ کوشش کی ہے؟ بات یہ ہے نا، ایکچولی آپ کے سامنے میں پہلے تو پچھلی جو مطلب آپ نے کوشچن کیا اس کو میں تھوڑا کنٹینیو کروں. بات یہ ہے کہ سمپل سی چیز ہے. اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں، ابھی دیکھیں ایک ٹی وی چینل ہے، اس کو کہاں سے پتہ لگا کہ کس کے نام دینے ہیں؟ اس کو کہاں سے پتہ لگا کہ فہیم رشید جو کلیکٹر ہے اسی پہ تو انکوائری شروع ہوئی ہے اس سب کمیٹی کی، جو 28 کارڈن والا. پھر تو ابھی وہ کٹے کھلتے جا رہے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ ان کو پتہ کیسے لگا ایک صحافی کو؟ تو اس پہ کوئی بھی جواب دینے کے پوزیشن میں نہیں تھا. جب وہ موٹر وے پولیس نہیں تھی تو آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر کسٹم کہہ رہے تھے نہیں جی وہ موٹر وے پولیس نے دی ہے. ان کے آئی جی کو بلایا گیا، اس نے ڈینائی کیا. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ تو ایک کرائم ہوا نا کہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کرتے نہیں. تو نام کس بندے نے جا کے ٹی وی پہ دیے؟ کسی نے تو دیے. ابھی میں بیٹھ کے اس کو پہلے کہوں کہ کس ڈپارٹمنٹ نے دیا تو یہ اگین زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ بے شک وہ ابھی وہ این سی سی ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی آپ انکوائری کریں. ان کے بیٹھے تھے آفیسر، تو وہ آپ کو پتا ہے ایف آئی اے سے ہی وہ بنی ہے ونگ، ان کی پہلے سائبر کرائم تھی، ابھی انڈیپینڈنٹ ادارہ بن گیا ہے. تو وہ تو کل تک رپورٹ دے گا، اس کی فوجن آڈٹ بھی آ جائے گی کہ کس بندے نے ان کو بھیجا ہے، کس نے